پہلا لفظ اقرا ہو اور جس دین کی بنیاد ہی علم پر ہو، اور بغیر علم ایک مسلمان کا اقرار کلمے کا درست نہ ہو، کوئی عمل قابل قبول نہ ہو، یہ امت جس کے نبی نے طلب علم کو امت مسلمہ کے ہر مرد و زن کے لیے فرض قرار دیا ہو، اس امت کے ساتھ تعلیمی پسماندگی کا لفظ لگا ہونا، یہ میرے خیال میں اجتماعی ضدین ہے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی علم پر ہے۔ وہ کم از کم اس حد تک معلومات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو، دین اسلام کی بنیادی باتوں سے آدمی واقف ہو، اور پھر ماں باپ کے اور پڑوسیوں کے اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے واجب حقوق سے واقف ہو، اس حد تک علم حاصل کرنا، حلال و حرام کا علم حاصل کرنا، اور اس کی تفصیلات کو تو چھوڑیے، جو بنیادی علم ہے جیسے ارکان اسلام، ارکان ایمان، ایسی چیزوں کا علم ایک مسلمان کے لیے مرد ہو یا عورت فرض عین ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی بھاری اکثریت قرآن مجید صحیح پڑھنے سے قاصر ہے، دین کے اہم اور بنیادی معلومات سے عاری اور خالی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ اجتماعی ضدین ہے۔ آپ نے سوال میں دریافت کیا کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ بنیادی سبب جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ مسلمانوں کی سستی، غفلت اور کاہلی ہے۔ جیسے دین بیزاری مسلمانوں کی عام ہوئی، مادہ پرستی آئی، دنیا داری آئی، ویسے ہی دین سے غفلت آئی، دین سے غفلت آئی تو تعلیم سے غفلت آئی۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیت پہلے نہیں تھی، ہم ہر فیلڈ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، پہلے یہ غفلت نہیں تھی، اور یہ اچانک کیسے کہاں سے اچانک نہیں آئی۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہم زمانہ نبوت سے دور ہوتے چلے گئے، مادیت کا غلبہ آیا، اور ہندوستان کے اندر انگریز بہادر کی حکومت قائم ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے تنگیاں پیدا کرنی شروع کی، مسلمانوں کے ادارے پر قدغن لگائی، اور پھر مسلمانوں نے اپنی سطح سے بھی اگر مدارس قائم کرنا چاہا تو ان کو ڈیمیج کیا۔ اس طریقہ سے پھر ملک جب تقسیم ہوا، آزادی کے بعد جب ملک تقسیم ہوا تو جو کریم لوگ تھے وہ تقسیم ملک کے بعد چلے گئے پڑوسی ملک کے اندر، کچھ لوگ اچھے رہ گئے لیکن بڑی تعداد پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگوں کی وہاں چلی گئی۔ رفتہ رفتہ مغربیت اور دنیا داری اور مسلمانوں کی اقتصادی پسماندگی تعلیم کی راہ میں حائل ہوتی گئی۔ لیکن میں اصل اس کا سبب بنیادی طور پر میں اس کو مسلمانوں کی کاہلی اور سستی اور دین بیزاری سمجھتا ہوں، کیونکہ بنیادی حد تک تعلیم الحمدللہ وہ ہمارے یہاں مکتب اور مدرسے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اس سلسلے میں بھی غفلت کی ہے۔ دنیاوی علوم کے اندر تو اسباب داخلی اور خارجی ہو سکتے ہیں کہ صاحب ہم کو بہت سے موانعات کا سامنا ہے، رکاوٹوں کا سامنا ہے، لیکن دین کی بنیادی جس تعلیم کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان مرد عورت کے لیے نہایت ضروری ہے، اس میں جو چیز مانے اور حارج ہے وہ ہماری اپنی سستی اور کاہلی ہے۔ غور کیجئے، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ نماز میں کیا پیسہ تو کچھ بھی نہیں لگتا، 10 منٹ کا وقت ہارڈلی 15 منٹ کا ایک وقت میں ٹائم لگتا ہے، لیکن دیکھیے مسلمانوں کی بھاری اکثریت جس میں وقت بھی کم لگتا ہے، پیسہ بالکل نہیں لگتا، اور وہ اتنے اہم فریضے سے قابل، مکمل اصلاح ہو رہی ہے، اتنے اہم فریضے سے قابل۔ تو اگر ہم اپنے بچے کو مکتب میں نہ ڈال کر کے ہم اس کو کام لیں، اس کو بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیں، کھیتی باڑی کرا دیں، مزدوری کرا دیں، اور اقتصادی معیشت کا رونا روئیں، جبکہ آج مسلمانوں کی اقتصادی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ مسجدوں کے اندر جو اسلام کی جو پہلی درسگاہ ہے مدرسہ صفہ، اصحاب صفہ، کیسے لوگ تھے، کس طرح کی انہوں نے زندگی بسر کی، لیکن ان کے اندر علم کی اہمیت کا احساس تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ علم کے بغیر کوئی شخص صحیح معنی میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مہذب آدمی تو دور کی بات ہے، ایک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ بنیادی علم اس کے پاس نہ ہو۔ تو یہ احساس اور یہ شعور رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا، اور اس میں جو عوامل آئے وہ بے دین بیزاری، دنیا داری، دنیا کی محبت، اور پھر دشمنان اسلام کا مسلمانوں کو تعلیم سے دور کرنا اور اس کے لیے موانعات کھڑا کرنا وغیرہ ذالک۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ غفلت جو ہے ہماری، اور یہ سستی اور کاہلی، یہ اسباب ہیں ہماری بستگی۔ مولانا رضا اللہ کریم صاحب، میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں کہ کیا حالات بالکل بگڑ چکے ہیں، کنٹرول سے باہر ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ دوبارہ اس روشن دور کی طرف نہیں جا سکتے کہ جب ہم علمیت میں، علم میں اور تمام دنیا کے علوم میں جو ہے ایک قسم کا ہمارا ایک دبدبہ تھا، ہمارا اپنا ایک رسوخ تھا،
کیا وہ دور کبھی واپس آ سکتا ہے؟ کیا کیسے آ سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 12ویں صدی ہجری تک مسلمانوں نے علم کے میدان میں ساری دنیا کی قیادت کی، یقین اور اس کے بعد سے جو زوال شروع ہوا ہے تو ہم مسلسل زوال کی طرف ہی گامزن رہے۔ علمی زوال کے ساتھ ساتھ حکومتی زوال ہمارے اوپر آیا اور ہماری زمین ہم سے چھین لی گئی۔ اگر اس کو سمیٹ کر ہم بر صغیر کی طرف آئیں اور ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں جو یہاں حکومت تھی اس نے تعلیمی اداروں کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں کیا۔ کچھ لوگ تھے جن کو تعلیم سے محبت تھی، زیادہ تر مساجد، علماء، یہ حضرات علم کی شمع روشن کرتے رہے اور جیسے تیسے اس کو جاری رکھا انہوں نے۔ اچانک ہندوستان میں ایک بڑی تبدیلی جو پیدا ہوئی کہ برٹش گورنمنٹ کا ہندوستان پر جب قبضہ ہوا اور ہماری بساط لپیٹ دی گئی تو یہاں جو زبان تھی سرکاری فارسی زبان تھی، اور ان لوگوں نے بڑی چالاکی سے فارسی زبان کو آؤٹ کر کے انگریزی زبان اس کی جگہ پر جاری کی، بعض جگہ اردو جاری کی۔ ان حضرات کا جو رویہ تھا برٹش گورنمنٹ کا، انگریزوں کا، مسلمانوں کے دل میں ان کی طرف سے بے انتہا نفرت پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے انگریزی تعلیم کو بھی ایک طرح سے سخت ناپسند کیا۔ کیا اس بات کا پھر ہم کھلے طور پر اعتراف نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جو برٹش لوگ تھے، انگریز، وہ کچھ بہت زیادہ چالاک تھے اور ہم بہت زیادہ غفلت میں تھے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم بہت سادہ لوگ تھے، ہم ان کی چالاکی کو نہ پہنچے، نہ ہم نے اس کو محسوس کیا، بلکہ ہمارے دل میں ان کی طرف سے کہ انہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے اور ہماری تہذیب تمدن کو بگاڑ رہے ہیں، اس نفرت میں ان سے، ان کی تہذیب، ان کی زبان، ان تمام سے ایک طرح سے دور ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے جو یونیورسٹیاں اور دوسری چیزیں قائم کی، ہمارے دوسرے برادران وطن ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے اور ہم ان کی نفرت میں ان سے الگ رہے۔ ایک اتنا بڑا خلیج، اتنا بڑا گیپ پیدا ہو گیا قوم کے درمیان کہ جب یہ ملک تقسیم ہوا اور حالات ایک دوسرا رخ اختیار کر گئے تو جو پڑھے لکھے تھے کچھ لوگ جو اس زمانے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے تھے عام مسلمانوں کے نزدیک، وہ لوگ دوسرے ہمارے پڑوسی ملک میں چلے گئے۔ یہاں جو مسلمان رہ گیا وہ اچانک ایسا اس کو ہوا کہ جیسے سویا تھا، بڑے چین و سکون سے جب بیدار ہوا تو اس کو لگا کہ طوفان آ گیا ہے، کیا کرے؟ اس کے سامنے مسئلہ تھا روزگار کا۔ یہاں سے اس کی فہم، اس کی سوچ بدلی۔ اگر میں پڑھاتا ہوں تو کیا مسلمانوں کو یہاں نوکری ملے گی؟ اس نے تعلیم کو نوکری کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کو لگا یہاں نوکری ہمیں نہیں ملے گی، ہمارے ساتھ کچھ پکشپات ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو دستکاری کی طرف، دوسرے کاموں کی طرف ڈال دیا۔ ایک مسلم طبقے کا بڑا حصہ تعلیم سے بالکل آؤٹ ہو کر دوسری طرف چلا گیا۔ اب دیکھیے پھر اس کے بعد آپ جیسے حضرات جنہوں نے تعلیم کا بگل بجایا، الگ الگ علاقے میں بہت سارے اللہ رب العزت نے پیدا کیے، علماء کرام نے بھی اس میں بڑا حصہ لیا، دوبارہ پھر سے قوم میں بیداری پیدا آئی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج سے 30-35 سال پہلے کی جو صورتحال تھی اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بہت بڑا آج ہماری قوم کا بڑا حصہ، طلبہ بھی، طالبات بھی، غریب بھی، امیر بھی، سب حضرات تعلیم کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا پستی ہماری دور ہو سکتی ہے؟ یقیناً دور ہو سکتی ہے۔ طریقہ یہی ہے، اس طریقے کے ساتھ جڑا ہوا۔ آتے ہیں آپ کی طرف۔ پھر مولانا ظفر احسان ندوی صاحب، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آغاز کہاں سے کیا جائے؟ ہماری جو
یہ تعلیمی شناخت جو تھی، ہماری علمی شناخت تھی، اس کا قلعہ جو اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مایوسی اور یاسیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ زمانے کی جو رفتار ہے اس سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو آغاز اس کا کہاں سے ہونا چاہیے، کس طریقے سے اب ہم کو آغاز کرنا ہے؟ دیکھیے کافلی صاحب، آپ تو اس فیلڈ کے شہسواروں میں ہیں، بلکہ قائدین میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے، الحمد للہ کام لیا. آپ مجھ سے بہتر جان سکتے ہیں اس چیز کو. لیکن میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آ رہی ہے کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری ایام اور آخری زمانے کے لوگ، ان کے آخری حالات انہی خطوط پہ سدھریں گے جو ابتدائی دور میں تھے. اگر ہم دونوں دور کا تقابل کریں تو وہاں تو لوگ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. یعنی اتنی مجبوری تھی کہ شاید اسلام جب آیا ہے تو پورے مکے میں انگلیوں پہ لوگ گن سکتے تھے، علم سے واقفیت رکھتے تھے. اور یہی حال مدینہ پاک کا بھی تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاً بعد جو آپ کو زندگی میں جو تبدیلیاں آپ نے پیدا کی ہیں، جو چیزیں معاً بعد اثرات ایسے ظاہر ہوئے کہ ایسے ایسے افراد پیدا ہو گئے جنہوں نے دنیا کی بڑی طاقتور قوموں کو چیلنج کر دیا اور علمی طور پر اپنا تفوق ظاہر کیا. لطیفہ ہی ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے کہ مسلمانوں کا دفتری نظام عہد بنو امیہ میں فارسی میں چلتا تھا. ایک روز بھی اسے کچھ نمونے دیکھنے ملتے ہیں کہیں کہیں پر. حجاج جیسے کہ وہ دفتری کچھ کاغذات ہوتے ہیں سرکاری دفتری، وہ فارسی میں ابھی بھی ملتے ہیں اس کے نمونے. حجاج بن یوسف ثقفی اپنے آفس میں داخل ہوا تو ایک ایرانی ایک عرب کو ٹیز کر رہا تھا، طنز کر رہا تھا، تم کو تو کچھ نہیں آتا، اگر ایرانی نہ ہوتے تو تمہارا حساب کتاب خراب نہیں چلتا. حجاج نے سنا، اس نے آتے ہی آرڈر دے دیا کہ آج سے سارے معاملات عربی زبان میں ہوں گے. لیکن اس کے باوجود زحمت پیش نہیں آئی. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کو شاید یاد ہو جب ہندوستان کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا جو وزارت مالیات کو سنبھال سکے تو انہیں دوسرے آدمی سے لیا. لیکن جب مسلمانوں نے ایران یا یونان کی نوآبادیوں پہ قبضہ کیا ہے تو ان کا مسئلہ پیش نہیں آیا. میں نے یہ تمہیدی بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ اندر کی طاقت اور ارادہ اور مستقبل کا کوئی بڑا تصور انسان کو بہت بڑے کاموں پہ آمادہ کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بہت بڑا دھوکہ یا کوئی بہت بڑا نقصان آدمی کو سمٹا دیتا ہے. جیسے دو چیزیں پیش آئیں مسلمانوں کے ساتھ. عالم عرب میں پیش آئی جب ہلاکو نے بغداد پہ حملہ کیا. اس کے حملے نے علوم اسلامیہ کی باڑھ روک دی. اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد ہی مسلمانوں میں تقلید کا شعور جاگا ہے. اجتہادی بنیادیں ان کے یہاں کمزور ہو گئی ہر چیز میں. ہندوستان میں جب لارڈ میکالے نے یک قلم نظام تعلیم چینج کر دیا تو مسلمان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا. لیکن ستم کی بات یہ ہے کہ مدارس قائم تھے، ان کا بھی وہ کردار سامنے نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا، اور وہ ان حالات کو سنبھالنا وہ نہیں تھا. وہ نہیں آپ کیونکہ جو درس تھا مولا نظام الدین کا درس نظامی، اس کی ایک روح یہ بھی تھی کہ سرکاری نظام چلانے کے لیے افراد پیدا ہو سکیں. یہ درس نظامی کی خاص چیز تھی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں اس نظم کو تو اس میں بہت سے ایسے مضامین ہیں جو آج لوگ کہتے ہیں بیکار ہیں. اس کو ضرورت تھی اس کی، لوگ پڑھتے تھے. وہ الجبرا ریاضی سارے علوم جو ہیں ہندسہ سے لے کر سارے اب ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. تو جو بات مولانا اشفاق سلفی صاحب نے کہی، ایک بے حسی جو ایک مدت سے چھائی چکی تھی. اقبال نے کہا کہ دل چیر گئی اس کا 2 صدیوں کی غلامی. اقبال نے 2 صدیوں کی غلامی کر کے بات ٹال دی. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ
چلی آ رہی شروع سے. اب اس سے مایوس ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں یقیناً مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مایوسی تو ہمارا شیوا ہی نہیں ہے، ہم تو اور ہم آج جو بیٹھے ہیں اسی حل کے لیے بیٹھے ہیں. جی بالکل صحیح. اور اگر دیکھیے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ دیکھی جائے جی تو یقیناً مایوس کن حالات جتنے ان کو پیش آئے کسی کو نہیں سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا. لیکن ان کا معاملہ جب کوئی ایسے حالات پیش آئے تو انہوں نے آج ہم یہاں پر کچھ اقلیت کی بات کرتے ہیں، اب اس سے بڑی اقلیت کیا ہوگی کہ چند نفوس جو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ زندگی اور زمانے کا مقابلہ کیا. ان کو چھوڑ کے یہیں آ جائیں، ہندوستان میں آ جائیے. جی جب کوئی مسلمان آیا ہوگا جی جی تو چند ہی لوگ آئے ہوں گے نا. یقیناً. اور یہ ایسے ملک میں جہاں کی نیا دین، نئے افراد، نئے لوگ، نیا لباس، اور جہاں پر وحدانیت کا کوئی تصور نہیں، اور وہاں پر وحدانیت کا پورا جھنڈا گاڑ دیا. اور میں تو یہاں کے عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دین کو قبول کیا. میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ آج ہم کو سوچنا چاہیے ایسے حالات کیوں ہیں کہ لوگ ہم کو قبول نہیں کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ کسی ساتھی میں آپ ڈل جائیں، لیکن ہی تو غلط فہمی ضرور ہے جس کو دور کرنا چاہیے. اب یہ کہنا کہ علمی طور پر مسلمان پسماندہ ہے، میں مبارک صاحب اس سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں. جی کیونکہ جو تناسب پڑھائی کا ہے اس تناسب پسماندگی نہیں ہے. ہاں، نہ پڑھنے والوں کی پوری آبادی کے تناسب کو دیکھا جائے تو پسماندگی کا مفہوم نکلتا ہے. لیکن جو طلبہ اسکول جاتے ہیں کہیں کہ بھی پورے ہندوستان کے آپ کے پاس تو اعداد و شمار ہیں، اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پسماندگی کا الزام صحیح نہیں ہے. اگر پسماندگی کو جو ایک وجہ اور بھی پسماندگی کی، جیسے میں عالم دین ہوں، مولانا عالم دین ہے، مولانا عالم دین ہے. ہندوستان کے موجودہ مردم شماری کے نظام میں ہم تینوں غیر تعلیم یافتہ ہیں، اور یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے SSC کیا ہوگا تو تعلیم یافتہ ہے. خیر وہ جو ڈیفینیشن ہے اس سے کوئی بھی جو پڑھا لکھا اور باشعور انسان جو ہے وہ اس سے متفق ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ایک چیز آئی بھی ہے. اچھا، اس کا پروپیگنڈا بھی بہت کیا گیا ہے، اور اس دو وجہوں سے. جی ایک تو مسلمانوں کی ہمت توڑنے کے لیے، دوسرے تعلیمی منفعت میں ان کا حصہ نہ ہو. یہ دو بڑی وجہیں اور بھی ہیں. چونکہ آپ دیکھیے کہ آج سے کچھ دنوں پہلے تک طلبہ نہیں جاتے تھے، بڑے مسائل تھے. لیکن جب طلبہ نے جانا شروع کیا اور نئے کورسز اور نئی ٹیکنالوجی اختیار کرنی چاہیے، تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کو خود یعنی ان کی کمزوریوں کے باوجود بھی ان کو جو دقتیں پیش آئیں یا ان کی محنت کے باوجود دقتیں پیش آئیں وہ پیش آئیں. صحیح فرمایا آپ لوگوں نے. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا اشفاق صفی صاحب، مولانا رضا اللہ عبدالکریم صاحب، ابو ظفر حسان ندوی صاحب. ناظرین، یہ جو بنیادی باتیں ہماری تعلیمی اور علم سے ضمن میں یہ باتیں اور بحث مباحث انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہیں گے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.